وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن حية عن زياد بن أبي حبيب محمد بن سالم بن أبي خيثمة عن النبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر سبع ألا تسألوني عنهن: الإشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة. وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ کبائر کی تفسیر میں جو احادیث مبارک ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ التعرب بعد الہجرت. کیا معنی کہ ایک آدمی ہجرت کر گیا لیکن ہجرت کے بعد پھر واپس آ کے اس نے اپنے وہ شہری زندگی اختیار کی، اپنی دوسری جگہ واپس آ گیا، ہجرت کو ناقص کر دیا، تو یہ بھی کبائر میں ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں ہجرت جو تھی وہ گویا فرض تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا. صحابہ کرام نے 2 ہجرتیں فرمائیں. ایک ہجرت تھی مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف. اور بعض صحابہ نے یعنی بیک وقت 2 ہجرتیں بھی کی، یعنی مکہ مکرمہ سے حبشہ، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی. تو اب ہجرت کر کے واپس آ جائے، چھوڑ دے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں تھا. اسی لیے صحابہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موت ملے تو مدینہ منورہ کی ملے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ہجرت جو ہے وہ ناقص نہ ہو جائے کہ اب ہم نے ہجرت کر لی، مکہ شریف چھوڑ دیا، مدینہ منورہ چلے گئے، اگر ہم کسی اور جگہ واپس آ کے مر گئے تو گویا ہماری ہجرت میں نقص آ گیا. تو لہذا ہماری موت جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ہو تاکہ ہجرت کا کمال و تمام اجر جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے. لیکن اس سند کے اندر جو ہے بہرحال مفسر فرماتے ہیں قابل اعتراض سند ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، حضور پاک کی طرف نسبت کی ہے، رفع کی، وہ تو بالکل واضح غلطی ہے. فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ آتا ہے محمد بن سالم بن ابی خیثمہ اپنے والد سے سالم بن ابی خیثمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا الکبائر سبع، کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 7 ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تسألونی عنہن، کیا ان کے بارے میں تم مجھ سے معلومات کرنا نہیں چاہتے ہو، یعنی پوچھنا نہیں چاہتے ہو، یعنی پوچھو کہ وہ کون سے 7 ہیں. تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کا قتل کرنا، والفرار یوم الزحف، اور لڑائی کے میدان سے پیٹھ دے کے بھاگنا، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلَ الرِّبَا، سود کا کھانا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، پاک باز عورت پہ تہمت لگانا، وَالتَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، ہجرت کے بعد پھر آ کے اپنے آپ کو دوبارہ اصل جگہ پہ آباد کرنا. اس کی سند میں اعتراض ہے، ورنہ باقی تو ساری چیزیں آپ دوسری حدیثوں میں بھی پڑھ چکے ہیں. والصواب ما رواه ابن جرير عن نعيم بن المنتصر قال يزيد قال قلنا محمد بن اسحاق محمد بن سالم بن خيث بن ابي قال اني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله تعالى عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا ايها الناس الكبائر 7 فأصاخ الناس فعاد 3 مرات ثم قال لم لا تسألوني عنها
قالوا يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصن وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة. وقلت لأبي يا أبت التعرب بعد كيف لا هنا؟ قال يا بني وما هذا من يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفي ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ صحیح سند یہ ہے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگ، خطاب کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو چپ کرایا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم پوچھتے نہیں ہو کہ وہ کبائر گناہ کون سے ہیں؟ تو ان میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کی کہ التعرب بعد الہجرت ہے۔ تو اب راوی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ تعرب بعد الہجرت کو یہاں کبائر میں کیسے شامل کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ بات نہیں سمجھتے ہو کہ ایک آدمی نے مدینہ پاک کی مثلا ہجرت کی، جب مدینہ پاک میں پہنچ گیا اللہ نے اس پہ جہاد فرض کر دیا، اب جب مجاہد بنے گا تو اس کا نام بھی مجاہدین کی لسٹ میں آ گیا اور پھر جہاد میں اس کا جو مال غنیمت ہے اس میں بھی اس کا حصہ معین ہو گیا، لیکن پھر اس نے گردن سے بیعت توڑی اور بھاگ گیا تو پھر کبیرہ نہیں بنے گا تو اور کیا؟ اور یہ بھی تو سب سے بڑا کبیرہ ہے کہ اسی طرح لوٹ آیا جیسے پہلے بدو تھا، یعنی اتنی بڑی جہالت کہ اللہ نے اس کو ہجرت نصیب کی، ہجرت کے بعد اللہ نے اس کو جہاد کے اوامر دیے، تو جب مجاہد بنا تو گویا اس کا سہم بھی بن گیا، حصہ بھی بن گیا، لیکن خلا بیعت عن عنقہ، اپنی گردن سے بیعت کو نکالا اور واپس کا واپس لوٹ آیا جیسے تھا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کبائر میں سے۔ حدیث آخر قال الامام احمد قال حدثنا ہاشم قال حدثنا ابو معاویہ یعنی سنان ان منصور ان ہلال بن عصام سلمۃ بن قیس الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع الا انہن اربع، حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ان چار چیزوں سے بچو، لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور خبردار کسی انسان کو بے گناہ قتل نہ کرو، ولا تزنوا زنا نہ کرو، ولا تسرقوا چوری نہ کرو۔ قال فما انا بشارهن من شيء اذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه احمد ايضا والنسائي ونرداء بن دين وسلم استاد المسيح۔ اور اس کے بعد راوی فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ فما انا باشح علیہن، ان چیزوں کے بیان کرنے میں میں بخل نہیں کر رہا کہ میں ان کو چھپاؤں نہ، جو حضور نے فرمایا کہ خبردار ایک تو شرک سے بچو، قتل سے بچو، زنا سے بچو اور چوری سے بچو۔ حدیث آخر تقدم من روایت من المغیرہ عن داؤد بن ہند عن اکرمۃ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاضرار في الوصیۃ من الكبائر والصحیح ما رواه غیر عن داؤد بن اکرمۃ بن عباس قال ابن بیادم صحیح عن عباس بن قوله۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کیا مانا؟ آدمی مر رہا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میرے بیٹے، بیوی، بچے، لڑکی، لڑکیاں سب وارث ہیں، تو اس نے پہلے وصیت کر دی کہ میری جائیداد جو ہے اتنی تو فلاں کو دے دو اور اتنا میں نے فلاں کا، مانا یہ ہے کہ وارثوں کو نہ ملے، تو وصیت اس نیت سے کر رہا ہے کہ وارثوں کو نقصان پہنچائے۔ ثلث مال میں اس کو وصیت کرنے کا شریعت میں حق ہے کہ تیسرے حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ کر رہا ہے تاکہ میرے وارثوں کو نہ ملے اور کسی کو ملتا ہے تو مل جائے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے وارثوں کا حق مقرر کیا ہے، تم کون روکنے والے یا کاٹنے والے یا منع کرنے والے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو یہ بھی کبائر گناہوں میں سے۔ حدیث آخر فی ذلک قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عباد بن عباس جابر بن زبیر عن القاسم عن ابي امامة
ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا الشرك بالله وأكل المال اليتيم والفرار من الزنا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول والسحر وأكل الربا. وقال رسول الله أين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فی اسناد ضعف وهو حسن. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت ہے، وہ ذکر کرتی ہیں ذکر الکبائر، کبائر کا ذکر کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جہاد میں سے بھاگنا، کسی پاک عورت پہ ناحق تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا، بالغلول مال غنیمت میں سے خیانت کرنا، بس سحر جادو کرنا، سود کا کھانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کو نہیں پڑھتے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو چند روزہ مفادات، معمولی سی دولت کے عوض میں توڑ دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے عہد ہیں کہ ان چیزوں سے بچو، تو ان کو توڑے گا تو کبیرہ گناہ. ذکر اقوال السلف فی ذلک قد تقدم مروان عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہ فی ضمن الاحادیث المذکورہ. وقال ابن جریر حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عن الحسن ان اناسا سالوا عبد الله بن عمرو وبمصر وقالوا نرى اشياء من كتاب الله عز وجل ومن يعمل بها لا يعمل بها فارضنا عنك يمين المؤمن في ذلك وقدموا معه فلك رضي الله عنه فقال متى قدمت فقال منذ كذا وكذا قال أبإذن قدمت قال فلا أدري كيف رد عليه فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله ومن يعمل بها يعمل بها وحبوا يلقوك في ذلك قال فجمعهم لي قال فجمعتهم له قال ابن زنه قال في بحر فأخذ أدناهم رجلا فقال انشدك بالله وكل السلام عليك أقرأت القرآن كله قال نعم قال فهل أحصيته بنفسك فقال اللهم لا قال ولو قال نعم لخصمه قال فليست في بصرك فليست في لفظك هل أحصيت في أثرك ثم تتبع متى أتى الآخر فقال ثقلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات قال وترى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر سيئات الآية ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم قالوا لا قالوا علموا لواز بكم اسناد صحيح ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها إن كتاب إلا أن مثل هذا اشتهر وتكفى شهرته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن سے روایت کرتے ہیں کہ کافی لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ بعض چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں حکم دیا گیا لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ اللہ کے قرآن کے اوامر ہیں لیکن امر نہیں ہو رہا، یا اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم پوری طرح اس سے منع نہیں ہو رہے، رک نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ چلو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے. کہتی ہیں کہ پھر جب میں آیا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو انہوں نے پوچھا بھی تم کب آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا تم اجازت لے کے آئے ہو کہ ایسے مصر چھوڑ کے آ گئے ہو؟ کیونکہ وہاں گورنر تھے. تو اس کے بعد فرماتی ہیں راوی کہ مجھے پتہ نہیں کہ پھر انہوں نے کیا جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پریشان کیا. انہوں نے پوچھا کہ بہت ساری قرآن میں آیت ہے، ہم تو قرآن کے پورے احکام پہ پورے نہیں چل رہے، بہت سارے اوامر ہیں جن پہ ہم پورے نہیں ہو رہے اور بہت سارے نہی ہیں جن سے ہم پوری طرح روک نہیں رہے، تو پھر ہمارے حال کیا ہوں گے؟ یعنی اندازہ کریں یہ تو صحابہ کے دور میں لوگ ڈر رہے ہیں، آج خود اندازہ کر لیں کہ ہم قرآن کے کس کس حکم پہ چل رہے ہیں، اللہ کے احکام پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان سب کو جمع کرو
سب کو جمع کیا گیا تو آپ نے ان میں سے جو چھوٹے تھے ان کو کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی اور اسلام کا جو تم پر حق ہے میں اس کی تم کو قسم دیتا ہوں، کیا تم نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے قرآن پورا پڑھا ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا قرآن تو تم نے پڑھا ہے لیکن کیا تم نے اس کو باقاعدہ گنا بھی ہے اپنے جی میں؟ گننے کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آیت پہ تم نے غور کیا ہے، گننے کا معنی یہ نہیں کہ صرف گنتے جاؤ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، معنی یہ کیا تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے دل میں اپنے دماغ میں قرآن کی ان سب چیزوں کو رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس مقام پہ تو میں نہیں پہنچا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر شاید وہ کہہ دیتے کہ ہاں تو آپ ناراض بھی ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جو قرآن نے حکم دیا ہے اس سب پہ تم چلے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کاش عمر کی اماں عمر کا بوجھ نہ اٹھاتی، میں چاہتی ہیں کیا چاہتی ہیں کہ میں لوگوں کو اتنا سختی کے ساتھ پابند کروں کہ قرآن کے ایک ایک حکم پہ چلیں، تو پھر کس کی طاقت ہے؟ کون چل سکتا؟ کون پورا ہو سکتا؟ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرو کہ بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچا کرو، کوئی چھوٹی غلطی بھی نہ کرو، لیکن ہو جائے تو اس کا تو ازالہ ہے کہ نیکی کا کام کرو گے تو مٹ جائے گی، لیکن کبائر گناہ جو ہیں وہ بندے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جب کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو باقی اللہ پاک بھی رحمت فرمائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ بھائی بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ سب مقام کی باتیں ہیں، سمجھیں۔ ایک آدمی تھے، ان کا بڑے اللہ والے ولی اللہ تھے، ان کے ایک مرید نے اجازت مانگی کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ کرو۔ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی خیریت سے حج کر لیا؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے احرام باندھا تھا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی، کپڑے اتارے، احرام کی 2 چادریں باندھی، تو جب تم نے سارا لباس پھینکا تو اس وقت تم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے آج اپنا تکبر، بڑائی، خام، بڑا ہونا سب کچھ اللہ کے نام پہ پھینک دیا ہے اور کفن کی چادریں باندھ کے خدا کے دربار میں حاضر رہو، یہ تمہارے دل میں خیال آیا تھا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ خیال تو نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے احرام باندھا ہی نہیں، اللہ میاں کو پھر 2 چادریں باندھنے کی ضرورت تو کوئی نہیں۔ اللہ میاں ہر بندے کو حکم دے دیتے کہ جیسے کپڑے میں آ رہے ہو آگے طواف کر لو، تو یہ کیا ضرورت تھی خدا بندے قدوس کو کہ ہر آدمی غسل کرے، کپڑے بدلے، 2 چادریں باندھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر کہے کہ لبیک میں حاضر ہوں؟ تو آخر وجہ یہ تھی کہ بھائی آدمی اپنے آپ کو دنیا سے گویا نکال رہا ہے کہ سب کچھ میں نے آج پھینک دیا اور مردے کی طرح کفن پہنے ہوئے خدا کی دربار میں حاضر ہوں۔ اگر تمہارے دل میں یہ تصور ہی نہیں آیا تو پھر تم نے کیا احرام تھا؟ آپ نے فرمایا اچھا جب تم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو تم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد شیطان کی ہماری بائیکاٹ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ہم نے شیطان کو مردود کر دیا؟ اس نے کہا حضرت یہ خیال اس وقت تو نہیں آیا جب میں کنکریاں مارا، پھر تم نے کنکریاں ماری ہی نہیں۔ کیا پھر تم نے کنکریاں ماری؟ صرف ایسے پتھر پھینک کے آگے ہو؟ اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی کہ پتھریاں لے آؤ اور جی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر؟ کیا بات؟ اللہ میاں نے ایسے بس لوگوں کو حکم دیا ہے کہ بے فائدہ آگے بس کنکریاں مارتے رہیں۔ اور مانا مقصد یہ تھا کہ آج شیطان سے کھلا اعلان جنگ کہ بھئی ختم، تم مردود ہو، ملعون ہو، یہ لعنتی تمہارے مقدر میں پتھر ہے، یہ پتھر مار کے میں تمہارے ساتھ لڑائی مول لے رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمہاری کسی بات پہ نہیں چلنا۔ تو اگر یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر کنکریاں مارنے کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا یہ خیال تو نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا تو یہ دل میں خیال آیا تھا کہ میرا مولا آج تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، ختم، اب کسی دنیا کے دروازے کے چکر نہیں لگاؤں گا، نہ کسی زندہ کے دروازے پہ نہ کسی مردہ کے دروازے پہ، دینے والا جب تو ہے۔ میں تیرے دروازے کے باہر گھوم گیا تو اب میں کسی قبر پر کسی کے سامنے نہ جھکنا ہے نہ پھرنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ پھرنے کے قابل ہے تو تیرا گھر ہے اور مانگنے کے قابل ہے تو تیری ذات۔ یہ خیال آیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم نے طواف ہی نہیں کیا۔ تو یہ مقامات کی باتیں ہیں۔
اللہ والے تو سوچتے ہیں کہ بھئی آخر اللہ نے جو ہمیں حکم دیا جی گھر چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، احرام باندھو، طواف کرو، صفا مروا دوڑو، کبھی مینا جاؤ، کبھی عرفات جاؤ، کبھی مزدلفہ جاؤ، کیا ضرورت تھی؟ سارا شان تو بس اسی گھر کا ہے. اللہ حکم دیتے تھے بھی کعبے میں آؤ، زیارت کر لو، حج ہو گیا. پھر اس بندے کو یہ حکم دینا کہ نہ طواف کرو، پھر صفا مروا دوڑو، پھر گردن جھکا کے اس طرح پھرواؤ کہ گویا میں نے آج اپنی گردن اللہ کے آگے کٹا دی. پھر تم نے مینا بھی جانا ہے، دوبارہ احرام بھی باندھو، اور ہر منٹ کے بعد کہتے رہو لبیک اللہم لبیک. کیوں ایسے بس بے فائدہ؟ خدا رحمت کرے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے خود خیال کیا یا نہیں کیا. مجھے تو بہرحال بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہ ہیں، دعا کریں اللہ معاف کر دے. اس سال ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو. تم نے لبیک کا کوئی شور سنا؟ ٹھنڈے دل. جتنے دن تم حج کرنے گئے، 5 دن میں مکے سے مینا تک، مینا سے عرفات تک، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، تم نے کتنے لوگوں کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا؟ کبھی کبھی کسی خیمے میں کسی نے دعا کرا دی، کوئی معلم کھڑا ہو گیا، کوئی مولوی کھڑا ہو گیا، اچھا بھی دعا کرو، لبیک پڑھو، لبیک پڑھو، 5 منٹ کے بعد سلام. یعنی اندازہ کریں کہ آج سے 5 سال پہلے ذرا سوچو، 10 سال پہلے ذرا سوچو، حرم، گلیاں، محلے گونج رہے ہوتے تھے. رات کو آدمی نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتا. ابھی کیا ہو گیا؟ نیچے دیکھو تو قافلہ حاجیوں کا جا رہا ہے، لبیک اللہ اکبر. معلوم ہوتا تھا کہ شہر گونج رہے ہیں، گلیاں گونج رہی ہیں، مینا گونج رہا ہے، مزدلفہ گونج رہی ہے. اچھا آپ عرفات میں گئے، ایمان سے کہیں آپ نے کتنی دیر خود لبیک پڑھا اور کتنی دیر لوگوں کا سنا ہے؟ ہر آدمی اس بات پہ ٹوٹا ہوا تھا. کوئی برف لے رہا ہے، کوئی پانی لے رہا ہے، کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی بسکٹ لے رہا ہے، کوئی بپسی لے رہا ہے، کوئی سیب خرید رہا ہے. لڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اچھا نماز پڑھی، کسی نے ہاتھ اٹھایا، 2 منٹ کے اچھا جی دعا ہو گئی، ماشاء بات آ گیا جی. وجہ کیا ہے کہ وہ احساس مر گیا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، میلہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو مینا میں گئے، واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہر جگہ ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں زلزلے آ جاتے ہیں، ساری دنیا میں حادثے ہو جاتے ہیں، ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں، ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز کریش ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی ایڈوانس دنیا میں آگ لگتی ہے، محلات بڑے بڑے سینٹر جل جاتے ہیں. اور جو ملک اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ بھی آگ نہیں بجھا سکتے. دنیا میں ہوتا ہے. لوگوں نے احرام چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا، گھر واپس، السلام علیکم جی، اور جی بڑی تکلیف تھی جی، گرمی تھی جی، ہم نے چھوڑ دیا، اور جی احرام ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب کیا حکم ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم اذاں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. اور نے کہا اب اذان ایک رسم تو ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے خوش آواز اذان، لیکن وہ بلال والی روح نہیں رہی. وہ جو سیدنا بلال کی ندا میں، پکار میں، تکبیر میں، تحلیل میں، تحمید میں ایک اثر تھا کہ کفر کانپ گیا، شرک ہل گیا، کافروں کے محلات میں زلزلے آ گئے، اللہ اکبر کے نعروں سے محل لوگوں کے گر گئے، قلعے گر گئے. صرف اللہ اکبر کے نعروں سے مسلمانوں نے جنگیں جیت لیں. آج وہ نہ نعرہ ہے، نہ وہ جذبہ ہے، اور نہ وہ تڑپ ہے، نہ وہ اخلاص ہے. بس ایک میلہ ہے، ماشاءاللہ. کیسے جی؟ وہ ماشاءاللہ جی حج پہ آئے ہیں، ماشاءاللہ. شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ کون سا حج ہے؟ یہ حج کی کون سی قسم ہے؟ غارِ حرا پہ چڑھ رہے ہیں کہ جی ہاں حضور مدنی سرکار آئے اور آپ نے زندگی گزاری، اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں. حضور فوٹو کھنچوانے گئے تھے؟
حضور نے تو فوٹو کھینچنے کھنچوانے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے. تم اس جگہ کھڑے ہو جہاں محمد مدنی کھڑے ہیں اور کام کیا کر رہے ہو جو حضور کی نافرمانی کا ہے. وہ غار تو معین ہے نا. چلو مکے میں تو حضور کا قدم اللہ عالم یہاں آیا یہاں نہیں آیا اللہ جانتے ہیں, لیکن وہ جگہ تو معین ہے نا کہ لازماً وہاں حضور پاک آئے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, چلے ہوں گے, اٹھے ہوں گے. ہر جگہ حضور کے قدم آئے ہوں گے. کہیں نماز پڑھی ہوگی, کہیں ذکر فرمایا ہوگا, کہیں آرام فرمایا ہوگا, کیونکہ مہینہ مہینہ حضور غار میں رہتے تھے. تو آخر انسان باہر آتا ہے, اندر آتا ہے, بیٹھتا ہے, اس عین مقام پہ کھڑے ہو کر محمد مدنی کی نافرمانی. تازہ شیطان کو کنکریاں مار کے بائیکاٹ کر رہے ہیں, کنکریاں مار کے فارغ ہو کے پہلا کام کیا ہے, داڑھی پہ اس طرح. شیطان کہتا ہے یار یہ کنکریاں دکھانے کے لیے ماری تھی, بندہ میرا ٹھیک ہے, یاری توڑی نہیں ہے. اسی کام پہ لگ گیا ہے جو پہلے کرتا تھا. کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو 5-6 کنکریاں ماری, ایسے دکھاوے کے لیے ماری ہوں گی, لوگوں کو دکھا رہا ہوگا, اندر سے اس کا جذبہ نہیں تھا مارنے کا. دیکھو 1 منٹ ہی لگا, ابھی وہیں بیٹھا ہے کنکریوں پہ. سر منڈوانے سے بھی پہلے داڑھی کو صابن لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی ذرا آپ شیو کر لیں. ابھی سر نہیں منڈایا بدبخت نے. اتنا بڑا باغی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہ ایک دن کا شرم بھی نہیں کہ چلو میں ایک دن تو حیا کر لوں. 20 گھنٹے اصول ہوتا ہے نا کہ کسی کا آدمی نمک کھاتا ہے, کہتا ہے یار پسینہ تو سوکھنے دو, بعد میں گلا کرنا. ابھی تو تم نے روٹی کھائی ہے, ابھی کم از کم جو پسینہ آیا اس کو تو سوکھنے دو. کہ تازہ روٹی کھا کے دروازے پہ نکلے اور کہا یار یہ بندے بڑے خراب ہیں. بھئی ابھی تم کھانا کھاؤ, چھوڑو جی. لوگوں کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں, دکھاتی ہیں کہ ہم فقیر ہیں, لنگر ہمارے چل رہے ہیں. بھائی مان لوگ ہیں, کھانا ابھی کھا کے اٹھا ہے, ابھی ہضم نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے تم میرے اتنے بڑے نافرمان ہو کہ ابھی عرفات سے آئے ہو, ابھی مزدلفہ پہ آئے ہو, ابھی تم نے شیطان سے اعلان جنگ کیا ہے, بائیکاٹ کیا ہے, اس سے دوستی ختم کر دی ہے, لیکن 15 قدم بھی نہیں چلے گا نئی کے دروازے پہ بیٹھ گیا ہو کہ جلدی کرو پہلے حضور کی سنت پہ اس طرح پھیرو. 3-4 دن ہو گئے بال مجھے کھا رہے ہیں. آپ سے کہو کیا فائدہ ہے اس حج کا, مجھے سمجھائیں. یہی وجہ ہے نا کہ ہم 25 لاکھ آدمی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں کشمیریوں کی مدد فرما, وہ اور زیادہ بیچارے مر رہے ہیں. ہم مدد کرتے ہیں اللہ میاں فلسطینیوں کی مدد فرما, وہ دشمن بیت المقدس بھی چھین رہا ہے. ہم روز دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہندو کو برباد کر, وہ جناب روزانہ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں, مسجدیں شہید کر رہے ہیں. کہاں گئی ہماری دعائیں جناب؟ کہاں گیا 25 لاکھ آدمی کا اللہ کے آگے کھڑے ہو کے فریاد کرنا؟ ورنہ بندہ سچے دل سے رب سے مانگے اور نہ ملے پھر وہ تو کافر ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ جب اللہ کہتا ہے کسی سے نہ مانگو, صرف مجھ سے مانگو, اور خود کہے مانگو, ہم مانگے تو نہ دے, یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی شان کریم میں ہے کہ بلائے تمہیں دروازے پہ کہ آؤ ہمارے گھر میں آج کھانا کھاؤ, جب دروازے پہ جاؤ نکل جاؤ. جب ایک بندہ سخی ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین کیا اس کی شان ہے کہ بندے کو بلائے اور پھر اس کی بات نہ مانے؟ وجہ کیا ہے کہ بے بندگی شرمندگی, ہمارے اندر بندگی رہی ہی نہیں, ہمارے اندر انسانیت کی چمک جو تھی وہ رہی ہی نہیں. ہم بالکل ایک ایسے حیوان بن گئے ہیں کہ دنیا کا کوئی درندہ بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن انسان ایسا خونخوار بھیڑیا ہے, ایسا خونخوار جانور ہے جو اپنے بھائی کا قاتل ہے, اپنے بھائی کی عزت و عصمت کا دشمن ہے, اپنے بھائی کے مال کا, اہل کا, عیال کا دشمن ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جنگل میں 2 بھیڑیے گزارا کر لیتے ہیں, جنگل میں 2 خطرناک جانور گزارا کر لیتے ہیں, وہ بھی اپنی جنس کو نقصان نہیں پہنچاتے اللہ قلیل جو ہے کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے, ورنہ کبھی اپنے جنس کا دشمن نہیں بنتا, شیر کا دشمن نہیں بنتا, بھگیاڑ کا دشمن نہیں بنتا, سانپ کا دشمن نہیں بنتا. لیکن انسان ایسا خطرناک جانور ہے کہ جب انسانیت سے نکل جاتا ہے تو یہ انسان کا دشمن.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے ان نے پوچھا تھا کہ بھئی تم نے قرآن جو پڑھا کبھی محسوس بھی کیا؟ تم نے جو قرآن پڑھا کبھی اپنے جی میں غور بھی کیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تم نے جو قرآن ہے، اسی لیے میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان پہ لعنت کرے. صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور قرآن پڑھنے سے تو رحمت آتی ہے، ان پہ لعنت کیسے ہوگی؟ فرمایا جب قرآن پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو آگے قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. قرآن پڑھ رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، قرآن کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. کرا تو کیا کر رہا ہے؟ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک کبائر سے بچائے اور باقی گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما دے. مفسر فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت حسن کا حضرت عمر سے اتصال نہیں، انقطاع تو ہے اس سند میں، لیکن یہ واقعہ آپ کے خطاب کا اتنا مشہور ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے اس انقطاع کی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بات مشہور ہو گئی، سب جانتے ہیں، تو اس میں اگر ایک انقطاع ہے بھی صحیح تو مضر نہیں ہوتا. قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو احمد یعنی الزبیری قال حدثنا علی بن صالح عن عثمان بن المغیرہ عن مالک بن جریر ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الکبائر والاشراک باللہ وقتل النفس واكل مال اليتيم وقذف المحصن والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسير وحقوق الوالدين واكل الربا وفراق الجماعة ونقص الصفقة. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جماعت کو چھوڑ دینا، یعنی آدمی امیر المومنین کی بیعت ہے، مسلمان ایک جگہ متحد ہے لیکن وہ بھاگ رہا ہے، تو یہ بھی کبیرہ ہے. وَنَقْصَ الصَّفْقَةِ اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے لیکن اس کے وزن میں گھاٹا کر رہا ہے کہ تولنے کا لینے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے. یعنی آج کل تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ وہ جو ہوتی ہیں نا میزان کرنے کے لیے آلات، وہ دو رکھے ہوتی ہیں، لینے والا اور دینے والا اور. اب تو خیر مسلمان ماہر ہو گیا ہے، اس کو وہ پہلے زمانے میں تو لوگ وہ بٹے بدلتے تھے نا جی، کہ بھئی وہ ایک شیر والا جو ہے نا تھوڑا کم کر دیا، کہ جب دینا ہوا تو وہ ڈال دیا اور ایک کو تھوڑا زیادہ کر دیا، لینا ہوا تو اب تو خیر وہ ایسے کاریگر ہیں کہ ہاتھ سے بھی کر لیں، اب ان کو بٹے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو فنکار ہے مسلمان والے. اب کمپیوٹر آ گئے، وہ آلات آ گئے جو بالکل کمپیوٹرائز ہیں. ایک آدمی نے میں نے خود پوچھا، میں نے کہا بھائی اب تو ماشاءاللہ میزان ایسے الیکٹرانک آ گئے ہیں کہ اب تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اس نے کہا حضرت اس میں تو سب سے زیادہ ہو سکتی ہے. میں نے کہا ابھی ماشاءاللہ تمہارا دماغ بھی اللہ کی مہربانی سے ہے. میں نے اس سے پوچھا کیسے، اس نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ بھئی ابھی آپ جو چاہیں میرے سامنے پڑا ہے، میں ابھی آپ کو کہیں جتنا کہیں کم کر دوں، جتنا کہیں زیادہ کر دوں. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ایک لمس ہے، چھونے سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہ اس کا گڑبڑ کرنا کون سا ہے. اچھا ایک آدمی کو میں نے خود دیکھا ماشاءاللہ اللہ رحمت کرے، اس کو وہ ہم جا رہے تھے کسی جگہ سفر کر رہے تھے، تو وہ ایئر لائن پہ سامان وزن کرواتے ہیں نا، تو وہاں بھی وہ لگا ہوتا ہے، بھی اوپر رکھ دیا آٹے کے وزن ہو گیا، وہ نیچے سے پاؤں دے کے کھڑا ہو، وزن 20 کلو ہو تو 10 کلو دکھا رہا. ایسا نہ کرنا، تم بھی سیکھ جاؤ گے. مولوی بگی صاحب نے ایک راستہ بتا دیا. بعض لوگ اس لیے بھی تقریر سنتے ہیں نا، چلو